نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا۔ سورہ حج کے ساتھ یہ دوسری سورت مومنون کی ہے۔ اس کا موضوع بھی وہی ہے۔ اس کا آغاز ابتدائی 11 آیتوں کی تمہید سے ہوتا ہے، جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی یہ اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح مقدر کر دی ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کریم کے ان مقامات میں سے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خود اللہ تعالی کے نزدیک کون سے اعمال ہیں جو آخری درجے میں ترجیحی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں 20-22 مقامات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک مقام وہ تھا بھی جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، ایک یہ ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ترجیحاً پسند ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ کچھ چیزوں کو اصل دینی اعمال بیان کے نام سے بیان کرتے ہیں، تو اصل بنیادی دینی اعمال کیا ہے یہ خود اب اللہ تعالیٰ کی الفاظ میں سن لیجئے۔ فرماتے ہیں فلاح پا گئے اہل ایمان۔ اب اس کے بعد ان کی ایک صفات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا ایک خشوع تو وہ ہے جو خود اس کی جو طریقہ ہے اور اس کی ترتیب ہے اس میں رکھ دیا گیا ہے، ہاتھ باندھ کے، پاؤں جما کے، سر جھکا کے، رکوع کرتے ہوئے، قیام میں، سجدے میں، یہ اعضاء کا خشوع ہے۔ دوسرا دل کا خشوع ہوتا ہے، خشوع کہتے ہیں جھکاؤ کو۔ تو وہ جھکاؤ کیسے آ جاتا ہے؟ جیسے ہی ہم نماز کو غائب الدماغ ہو کر پڑھنے کے بجائے حاضر الدماغی کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً یہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پہ گریے کی کیفیت ہو، رونا آ رہا ہو، آنسو نکل رہے ہوں، ہاتھ پاؤں لرز رہے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آدمی کو بس یہ معلوم ہو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی توجہ جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ پھر خشوع ہے، دل اس کے بعد متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں۔ اس طریقے سے اسراف پیسے کا ضیاع ہے، لغویات وقت کا ضیاع ہے۔ ایک بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا وقت ہے، جس سے وہ جنت کی نعمتوں کو خرید سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کر کے، نیکی کا کام کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، اچھا اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کریں، کھیل تفریح بھی ایک ضرورت ہے، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ لغویات وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ مومن کے اندر اس کا ہونا کوئی درست نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنے بیویوں کے، اپنے لونڈیوں کے، ان کے معاملے میں ان پہ کوئی الزام نہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی کچھ اور چاہے، اس کے علاوہ کچھ اور اگر چاہے تو پھر وہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک بڑا وسیع جملہ ہے یہ۔ ہماری ساری زندگی اصل میں عہد و امانت کے بیچ میں گزرتی ہے۔ عہد تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی سے ہم نے کوئی معاملہ کیا، ہم نے کسی سے زبانی ایک بات کی، چاہے عہد کا لفظ بولیں یا نہ بولیں، لیکن جب بھی کوئی باہمی قرارداد ہو گئی، کوئی چیز طے ہو گئی تو وہ عہد ہے۔ امانت ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کسی نے دے دیے، اس کو بیع نہیں لوٹا دینے ہیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن وہ سارے حقوق جو ہم پہ لوگوں کے عائد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ معاشرے کی طرف سے ہوں، چاہے دیگر افراد کی طرف سے ہوں، چاہے رشتے ناتوں میں ہوں، وہ سب ہمارے ذمہ امانتیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ نماز کا خشوع، دوسرا یہ نمازوں کی حفاظت، وقت پہ پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے نا گنڈے دار نماز، 2 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، 1 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی۔ نہیں، نماز مستقل مزاجی سے پڑھیں، ساری پڑھیں، وقت پہ پڑھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ
جنت کے وارث ہوں گے. یہی لوگ وارث ہیں فردوس کی میراث کے، اور اس فردوس میں جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی قرآن کریم کا اسلوب ہے، جو ان کے مطلوب اعمال ہیں اس میں وہ لازماً کسی نہ کسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہی میں چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں ان احکام کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو قضا ربک، اللہ کے فیصلے سے بڑا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں آپ نے اسلوب دیکھ لیا، فلاح پا گئے، اور آخر میں یہی لوگ جنت میں جائیں گے. موضوع چونکہ آخرت ہے اس حصے کا، تو اب وہ آخرت کے دلائل یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وہی دلیل ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں مختلف مدارس سے گزر کے تم اس دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کے اسی کی بنیاد پہ یہ بات ہے کہ اس کے بعد تم مرو گے اور پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ ایک دلیل ہے حیات بعد از ممات کی، قدرت کے پہلو سے. آپ یہ سمجھ لیجئے، جو میں پہلے شاید اجمال سے بتا چکا ہوں، اب اس کو ایک ساتھ میں مرتب کر کے بتا دیتا ہوں. قدرت کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ 3 دلائل قائم کیے، یعنی ہے اللہ کی قدرت مگر 3 الگ الگ پہلو. پہلا پہلو کیا ہے؟ یہی کہ پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ ہم کیا عاجز ہو جائیں گے؟ یہ پہلی چیز ہے. دوسری وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ تم اللہ کی قدرت دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اسے ہم زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ کر سکتے ہیں، انسانوں کو نہیں اٹھا سکتے. یہ قدرت کا دوسرا پہلو. تیسرا پہلو وہ بھی جگہ جگہ آتا ہے، یہاں پہ آ گیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے اور ہم خلق سے غافل نہیں. یعنی جو پروردگار آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اتنا بڑا کام تو اس نے کر لیا ہے. اب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کا وقت آیا ہے تو اس کو کوئی عجز لاحق ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی بیوقوفی کی بات ہے. تو قدرت پہ یہ 3 پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ استدلال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ربوبیت کے دلائل ہیں، یعنی یہاں پہ اب سارے آخرت کے دلائل ترتیب سے آ رہے ہیں. دوسری دلیل ایک قدرت کی تھی جس کے 3 پہلو. پھر ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم تمہیں پال رہے ہیں، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ساری نعمتیں تمہیں پوری دی. قرآن کے دوسری جگہ الفاظ ہیں جو تم نے مانگا وہ سب دے دیا، ساری نعمتیں تم پہ ان کی تکمیل کر دی. تو جس طرح تمہارا کوئی ملازم ہوتا ہے، تم اس سے فیسیلیٹیٹ جب کر دیتے ہو تو تم اس کا محاسبہ بھی تو کرتے ہو نا. جو کام دیا گیا ہوتا پوچھتے ہو اس سے، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے تم سے. تو یہ دوسری دلیل ہے. یہ چونکہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تیسری دلیل اب وہ ہے جو جس کا میں نے ابھی تک اتنا ذکر نہیں کیا تھا. یہ جو رسولوں کی ذریعے سے سزا و جزا ہوتی ہے دنیا میں، نوح علیہ السلام، قوم عاد، سمود، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تو یہ اپنی ذات میں قیامت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی نبی کس کی دعوت دیتے ہیں؟ عمل صالح کرو تاکہ قیامت میں سرخرو ہو. ٹھیک ہے نا؟ رسول آ کر اس سرخرو ہونے کے عمل کو اور اس برباد ہونے کے عمل کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں. یعنی ان کے ماننے والے غالب ہو جاتے ہیں اور ان کے کافر، ان کا انکار کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو قیامت میں بھی تو یہی ہوگا. تو یہ ایک اور حصی دلیل ہے. تو اسی کا اب تذکرہ شروع ہو گیا. پہلے قدرت کی دلیل، پھر ربوبیت کی، اور پھر اس کے بعد رسولوں کی سزا و جزا کی تاریخ کی، جو اس کے مختلف مراحل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. اور جس رسول کے پاس، جو رسول بھی اپنی قوم کے پاس آتا تھا یہی باتیں کرتے تھے اس کے مخاطبین کے، یہ پیغمبر تمہیں کس سے ڈرا رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، ہڈیاں اور مٹی ہو جاؤ گے، پھر تم نکالے جاؤ گے. بہت دور ہے، یہ بہت مستبد ہے، یہ بہت بعید ہے جس چیز کے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری دنیا کی زندگی جس میں ہم جیتے ہیں، جس میں ہم مرتے ہیں، ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اس کے جواب میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، سب پکڑے جاتے ہیں، خس و خاشاک ہو جاتے ہیں، سب پہ لعنت ہوتی ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کی قوم کے ساتھ ہوا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی اسی دلیل کے طور پہ اس لیے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ کی تو اپنی ذات خود آخرت کا نمونہ تھی، یعنی دلیل تھی. وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ تو معجزہ ان کا قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. تو قیامت اسی کا نام ہے. جس طریقے سے وہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ جس طریقے سے ماں بنی، یہ خود
خدا کی غیر معمولی قدرت کا ثبوت ہے، تو یہ آخرت کے دلائل ہیں۔ پورا قرآن آپ دیکھیں گے کہ اصل میں ان دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ دلائل میں کیوں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اصل میں ایک قومی ایمان ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے یا پتہ نہیں بدقسمتی ہے، ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں، تو ہمارا ایمان اصل میں آبائی ایمان ہے۔ تو یہ آبائی ایمان جب تک ذاتی دریافت نہیں بنے گا، غور و فکر کر کے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کیوں تنہا رب ہے اور آخرت کیوں آئے گی اور میں کیوں نیک عمل کروں، تو اس ایمان میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان سے صحیح اعمال پھوٹ نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم انہی دلائل کو بیان کرتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن نسلی مسلمان سے اصلی مسلمان بنے، اس لیے کہ سارا اجر اصل میں اصلی مسلمان کے لیے۔ پھر یہ جو کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم انہیں مال و اولاد دے رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ انہیں اندازہ نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی ہے، یہ خاص طور پہ میں نے پوائنٹ آؤٹ اس لیے کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑی برائیاں کر رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں اور نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں بظاہر۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، امہال کا قانون کہلاتا ہے، ڈھیل کا قانون۔ جن مجرموں کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکڑنا ہوتا ہے کہ بالکل معافی نہ ملے، ان کو وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، کوئی درگزر نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا بیان ہے۔ باقی اہل ایمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت سے لرزہ رہتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی دلائل پہ ایمان لاتے ہیں جو بار بار بیان ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور اس کی راہ میں مال دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اپنے رب کے حضور لوٹ کے جانا ہے، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، تو اس احساس کے ساتھ وہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہی ان نیکیوں کے نتائج کو پانے والے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے ونس اگین وہ جگہ ہے کہ کیا اللہ کو رویہ کیا مطلوب ہے، کس قسم کا انسان چاہیے۔ اور میں تو سچی بات ہے جب بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ایسا ہی انسان سب سے کم دیکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا نا، آدمی سب کچھ کر رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں، اس طرح کے مومن کے لہجے میں وہ دبنگ نہیں آ سکتا کبھی کہ میں نے تو یہ کر دیا اور میں نے تو وہ کر دیا، انکساری، عاجزی، یہ کردار مطلوب ہے۔ پھر یہ اگلا جز ہے کفار کو ان کی غفلت اور ہٹ دھرمی پر تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ ان کے پاس کیا وہ چیز آ گئی جو ان کے پچھلوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی کوئی نئے رسول تو نہیں ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ اپنے رسول کو یہ نہیں پہچانے، ابھی تک نہیں پہچانے، سب کچھ واضح ہو گیا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو، اب یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ ان کو خبط ہے، معاذ اللہ کوئی جنون لاحق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ اس کا پھر قرآن نے جواب دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ تم تو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اصل میں ایمان نہیں لا رہے، وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی دلائل، نشانیاں بیان کی ہیں، اور لوگوں کا وہی اعتراض نقل کیا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد کو بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، آخر کار تم مرو گے، جب ہمارے پاس آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم تمہارے اعمال کو تولیں گے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر یہ نقصان میں پڑیں گے، ان کی جانیں ہلاک ہوں گی، جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پہ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی اگر دیکھنے کا موقع ملا ہو، آگ کسی شخص کو لگ جائے، آگ میں جل جائے کوئی انسان، تو اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو، لیکن اگر کبھی دیکھا ہو آپ نے تو انتہائی مکروہ شکل ہو جاتی ہے انسان کی۔ سارے جہنمیوں کے چہرے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا میری نشانیاں تمہارے پاس نہیں آئی تھی، میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، تو تم جس کو جھٹلاتے تھے؟
کہیں پروردگار ہم کیا کریں، ہماری بدقسمتی تھی اور ہماری شقاوت تھی جو ہم پہ غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ پروردگار بس ایک موقع دے دے ہمیں، ایک دفعہ آپ ہمیں اس میں سے نکال لیں جہنم میں سے، اس کے بعد جو ہم اگر یہ کام کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہیں، پھر جو چاہے ہمیں سزا دیں۔ تو پروردگار تو ظاہر بات ہے کہ بتا دیں گے انہیں کہ کوئی موقع نہیں ہے، تم اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو وقت ہے جب سے شروع ہوا ہے، 13 ارب 14 ارب برس ہو چکے ہیں جب سے کائنات بنی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کا ایک موقع ملا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں دوبارہ یہ موقع نہیں ملنا، کسی صورت میں نہیں ملنا۔ تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں اللہ تعالیٰ اتنا رپیٹ کیوں کرتے ہیں اپنی بات کو؟ اس لیے کہ لوگ سنتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، اس کی اہمیت کا، معاملے کی سنجیدگی کا، سیریسنس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی 6,500 ہزار آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات، ایک یا دو باتیں جو رپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے رپیٹ کرتے ہیں لوگ سن نہیں رہے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ خالدون کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو گنوایا 13.7 ارب سال پہلے یہ کائنات وجود میں آئی۔ 7 ارب کو بھی سمجھ لیں، ارب کیا ہوتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب، وہ بھی اس خالدون کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ختم نہ ہونے کے لیے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا جہنم میں، اور جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلے کی سنجیدگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں ایسے بنا دیا ہم نے، بیکار بنا دیا، بے فائدہ بنا دیا، عبث بنا دیا، اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ اللہ بلند ہے ایسی باتوں سے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے۔ وہ بادشاہ ہے سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، عرش کریم کا مالک ہے، جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے اور اس کے پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ وہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو اے نبی تم کہو کہ اے رب میری مغفرت فرما اور رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نور ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ ایک سورت گزری تھی وہ اکیلی تھی، یہ بھی تنہا ہے، اور یہ گویا کہ اس پورے مضمون کی تکمیل کر رہی ہے جو پیچھے آ چکا ہے، اور اس کا موضوع ہے اہل ایمان کا غلبہ اور ان کا تزکیہ و تطہیر۔ اس میں کچھ احکام ہیں جو شروع میں دیے جا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے ان احکام کا کہ مسلم معاشرے سے، مسلمانوں کے بیچ سے بدکاری اور فواحش ختم ہو۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا، زنا کو ایک بڑے جرم کے طور پر بیان کیا گیا تھا کہ اہل ایمان زنا سے بچتے ہیں۔ تو چند بڑے جرائم ہیں، شرک، قتل، زنا، 3 بنیادی جرائم ہیں۔ تو ان میں سے ایک زنا جو ہے اس کو اب جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس پوری صورت میں احکام دیے گئے ہیں۔ اسی کے گرد سمجھے کہ صورت کا پورا مضمون گھومتا ہے، اور یہ شریعت کا واحد احکام ہے یہاں پہ جو پہلے گروپ میں نہیں تھے، یعنی دین کی پوری شریعت بقرہ سے لے کر مائدہ تک میں آ چکی ہے، باقی کہیں باہر پائی جاتی ہے تو اس کے اجزاء ہے۔ یہ احکام ایکسیپشنلی باہر ہے، اور یہ خاص طور پر یہاں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جب بھی کہیں قائم ہو تو مسلمانوں کو اپنے اندر سے زنا کو اور فواحش کو نکالنے کی بڑی جدوجہد کرنی چاہیے۔ احکام ہے، پہلا حکم زانی کی سزا، ہر مرد عورت زانی کو 100 کوڑے مارو، اور اس سزا میں کوئی تمہیں نرمی تمہارے دل کو نہ آئے، تم یہ نہ سوچو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کی حدود ہیں، 100 کوڑے مارنے ہی مارنے۔ اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ونس اگین ریاست کو، میں اور آپ نہیں کر سکتے، ریاست کرے گی، عدالت کرے گی۔ تو اس حکم کی تفویض میں تمہیں کوئی نرمی نہ آئے، تم یہ نہ سوچو کہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، سزا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس عذاب کو کھڑے ہو کے دیکھے، عبرت ہو، نصیحت ہو۔ دوسرا حکم، اس سزا کا جز، زانی سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، یا تو زانی عورت کرے گی یا مشرکہ، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی سے نکال کے پھینک دیا گیا اسے۔ یہی معاملہ زانی عورت کا ہے، اس سے شادی کرے گا تو زانی مرد کرے گا یا مشرک۔ شرک اور زنا دونوں ایک جیسے جرم ہیں، دونوں کو ساتھ ملا دیا، اور حرام ہے یہ مسلمانوں پہ۔
تیسرا حکم زنا کا الزام لگانا. قرآن نے اسے ایک بڑا ایشو بنا دیا ہے. نہیں لگا سکتے آپ جب تک 4 گواہ نہ ہو. یا تو 4 گواہ لائیے، ورنہ قرآن سزا بیان کر رہا ہے کہ 80 کوڑے جو ہے انہیں مارے جائیں گے. ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. 80 کوڑے اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. کسی مرد و خاتون پر اگر یہ الزام لگایا گیا ہے تو یہ بہت سنگین بات ہے. اچھا، الزام اگر شوہر لگا رہے ہیں تو شوہر اپنی بیوی پہ لگائے، اس کو 4 گواہ نہ ملنا. ایک نیچرل سا سوال ہے، شوہر تو نہیں رک سکتا 4 گواہ کے انتظار میں. تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ تم 4 دفعہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم سچے ہو. 5ویں دفعہ کہو کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. وہ خاتون زنا کی اس سزا سے جو پیچھے بیان ہوئی ہے اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ وہ جواب میں 4 دفعہ قسم کھائے. اگر وہ خاتون قسم نہیں کھاتی تو اس کا مطلب ہے شوہر سچا ہے. خاتون نے اگر قسم کھا لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سچی ہے اور پھر تفریق کرا دی جائے گی، ساتھ نہیں رہیں گے وہ. تو خاتون 4 دفعہ قسم کھائے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے. پھر ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے اب یہاں اس کا ریفرنس دیے بغیر بیان کیا ہے. سیدہ پہ میں نے یہ عرض کیا تھا تمہید میں آج کے اس گروپ میں، اس جز میں یہود نصارہ کے بعد اب منافقین بھی زیر بحث آ جائیں گے. تو مدینے میں جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کے معاملات بہتر ہوتے چلے گئے، فتوحات بھی ہو رہی تھی، تو منافقین نے بڑا شر پھیلایا تھا. سب سے بڑا شر انہی کی طرف سے سامنے آیا تھا. انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے تھے. تو اس میں سے ایک بڑا سنگین مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے سید عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. غزوہ بنو مستلق کے موقع پہ سن 6 ہجری میں مسلمان گئے، حضور بھی تھے، اور کوئی نہ کوئی ازواج مطہرات میں سے اہلیہ محترمہ ہماری ماں ساتھ ہوا کرتی تھی. واپسی میں سیدہ اس سفر میں ساتھ تھیں. قافلہ جب آنے لگا تو سیدہ کسی ضرورت سے نیچے اتری اور اونٹ والا جو تھے انہوں نے سمجھا کہ اونٹ کی جو حوض ہوتا ہے جس میں وہ ایک گھر سا بنا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا خیمہ سا، اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہلکی پھلکی سی خواتین ہوتی تھی. انہوں نے سمجھا کہ وہ بیٹھی بھی ہوں گی. اٹھا کے انہوں نے اس پہ اونٹ پہ رکھا اور چل دیے اور سیدہ پیچھے رہ گئی. تو وہ وہیں پہ ویٹ کرنے لگی، سو گئی. اتنے میں جو ایک صاحب تھے حضرت صفوان، ان کا کام یہ تھا کہ لشکر کے پیچھے چلیں، اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو وہ ڈھونڈ کے لے کے آئے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انا للہ پڑا. انہوں نے سیدہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے اونٹ سامنے رکھ کر دیا، آپ اس پہ سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پڑ کر کہ وہ آگے آگے چلتے رہے. کچھ دیر بعد قافلے سے مل گئے، پہنچا دیا قافلے میں. بہت سادہ سی بات تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن منافقین کو ایک وہ ہاتھ آ گیا مسئلہ، اور انہوں نے ایسا طوفان اٹھایا کہ اچھے اچھے مخلص مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے اور اس میں شریک ہو گئے اس بات کو پھیلانے میں. تو اس پہ ابھی اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی متاثر ہوئی، سیدہ متاثر ہوئی، رشتہ دار ان کے ہوئے، سارے مسلمان پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابھی فرمایا اس میں کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. لیکن تم اسے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر بہت سے احکام ہیں جو نازل ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومن مرد اور عورتوں نے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. یعنی آپ کو یہ ذمہ داری ہے کہ ایک شخص کی اگر شہرت اچھی ہے معاشرے میں، کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے اس کے متعلق، عام طور پہ لوگ اسے جانتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ کوئی آ کے کہے اور آپ کہیں کہ اچھا چلو میں 2 لوگوں کو اور بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں، بجائے اس کے آپ وہیں پہ روک دیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مت پھیلائیں ایسی باتیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اہل ایمان شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ تو پھر فواحش کی طرف اور منکرات کی طرف لے کے جائے گا. اس موقع پہ جو کہ حضرت ابو بکر نے اور دیگر مسلمانوں نے، جو بہت غصہ تھا انہیں جب برات نازل ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جو مسلمان چاہے وہ مخلص تھے اس میں شریک ہوئے
حضرت ابو بکر خاص طور پہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا اب ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم لوگوں نے جو قسمیں کھا رکھی ہیں صاحب فضل صاحب وسعت لوگوں نے، تو وہ یہ نہ کریں اور اپنا مال دیں قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو، درگزر سے کام لیں، معاف کریں لوگوں کو. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو ایک غلطی ہو گئی ہے تو تم اس کی سزا نہ دو، تم معاف کر دو. اور یہ ایک بڑی ہمارے لیے اچھی تعلیم ہے. معاشرے میں معافی کو فروغ دینا چاہیے. لوگوں کی ہم باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جس کی معافی کی ریکمنڈیشن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کوئی ہماری بہن بیٹی کے ساتھ یہ کر دے، اول تو ہم تو خود قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے. اور ان مال مدد سے مدد کرنا، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتے. تو ہم تو اس سے کہیں زیادہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب تک اس کو رسوا نہیں کر دیتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ شرمندہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اس میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور اصول وہی رکھنا چاہیے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. اور پھر جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان خواتین جو بہتان لگاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر وہ احکام آ رہے ہیں. میں معذرت چاہ رہا ہوں، وقت تھوڑا سا اب زیادہ 20 منٹ ہو چکے ہیں، میں زیادہ لوں گا اس لیے کہ آج سیشن ہی بہت بڑا تھا میرے پاس. کوشش کروں گا 5 منٹ میں کور ہو جائے. یہ وہ احکام اب آ رہے ہیں جنہیں عام طور پہ ہمارے یہاں پردے کے احکام کہا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت یہ کرنی ہوگی کہ اس میں شروع سے ہی ہمارے یہاں ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہے صحابہ کے زمانے سے. اس کا سبب یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں ہم دیکھیں گے انہیں ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت احکام دی ہیں، بہت سخت ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی پابندی کی. وہ سوسائٹی میں تھیں اور 10-11 وہ خواتین تھیں، لوگوں کے لیے ان کی بڑی اہمیت تھی، مائیں تھیں، وہ لوگ دین سمجھنے جاتے تھے. تو ایک نقطہ نظر یہ ہو گیا کہ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ بھی سب کے لیے. ایک نقطہ نظر یہ تھا جو اس کو اساس بناتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے وہ خاص احکام ہیں، باقی لوگوں کے لیے یہ ہیں. تو اس میں شروع سے امت میں اختلاف چلا آ رہا ہے، آج تک قائم ہے. اس سلسلے میں حال ہی میں جو ناصر الدین البانی صاحب کو تو سبھی جانتے ہوں گے جو علمی ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے بڑی قوت سے اسے ڈیفینڈ کیا. یعنی جو امام ابو حنیفہ کا نرمی پہ مبنی موقف تھا انہی کو انہوں نے بہت اسٹرانگلی ڈیفینڈ کیا ہے. احادیث سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہی موقف صحیح ہے. لیکن یہ ہر شخص کی چوائس ہے، جو جس کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں اور دوسروں کے بارے میں ایسا تبصرہ نہ کریں کہ انسان پردے کی تلقین کرتے کرتے اپنے ایمان سے جائے. تو یہ ہم دیکھ چکے نا کہ کسی کے بارے میں سخت رائے دینا، کسی خاتون کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو کہنا کہ یہ تو ٹھیک عورت نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے اس کے اندر، یہ لوگ بالعموم کہہ دیتے ہیں. تو اگر ایک شخص علمی نقطہ نظر کے تحت کوئی کام کر رہا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. باقی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی رعایت دیتے ہیں وہ اس سے نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کم سے کم احکام ہیں جو خواتین کو دیے گئے ہیں. خواتین کو کیا، یہ اصل میں ان جنرل احکام ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں تمہیں جانا ہو تو ایسے ہی دندناتے ہوئے داخل نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ آج تو خیر دروازے ہوتے ہیں، پچھلے زمانے میں دروازہ نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. تو اس وقت تو اس کی بڑی اہمیت تھی. استئذان کا حکم یہ کہلاتا ہے کہ سلام کرو، مانوس کراؤ، اور پھر اگر وہ اجازت دیں تو اندر داخل ہو، اور اگر وہ منع کر دیں تو اس کے بعد تعلقات ختم، رشتے ناطے ختم کہ میں ملنے گیا ہوں مجھے منع کر دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منع کر دیں تو اس کا حق ہے، آپ واپس آ جائیے برا مانے بغیر. کسی کھلی جگہ پہ جا رہے ہیں جیسا یہاں آ رہے ہیں تو یہاں اس پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر سلام کیے آ سکتے ہیں اور بغیر اجازت لیے آ سکتے ہیں. پھر پہلا حکم مردوں کو دیا گیا. ہمارے یہاں لوگ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اصل حکم مردوں سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ انہیں دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس کو جھکا کے رکھو، زاویہ نظر جھکا کے رکھو، نگاہوں میں سے کچھ کو جھکا کے رکھو. الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ زاویہ نظر درست رکھو. جیسے اپنی بہن بیٹی کو دیکھتے ہو
تو دوسری خواتین کو بھی اسی نظر سے دیکھو. ایک خاص اینگل سے دیکھتا ہے نا آدمی, تو اللہ تعالیٰ کہنا اپنا زاویہ نظر کو درست کرو. اور پھر دوسرا یہ کہ حفظ فروج سے کام لو. حفظ فروج ایک قرآن کی خاص اصطلاح ہے, اور اس میں بالعموم وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو پاک دامنی سے متعلق ہیں. یہاں اصل میں اس کا جو پہلو زیر بحث ہے یہ کہ لباس کے معاملے میں تم عریانی کا کوئی ایلیمنٹ نہ آنے دو. تمہارا لباس ایسا ہو جو باقرینہ ہو, مہذب ہو, باحیا ہو, کوئی اس میں سے چیز ایکسپوز اپنے جسم کی نہ ہو رہی ہو. پھر یہی دو حکم, یعنی خواتین کو بعد نے مخاطب کیا ہے. ہمارے یہاں لوگ پردے کے سارے احکام, میں خاص طور پر اس لیے توجہ دلا رہا ہوں, پردے کا جب بھی ذکر آتا ہے خواتین کا ذکر آتا ہے, جبکہ اصل اس میں مخاطب مرد ہوئے اور پہلے انہیں کہا گیا ہے. پھر خواتین کو بھی یہی دو باتیں کہی گئی ہیں, اپنی نگاہوں کو وہ بھی جھکا کے رکھیں, یعنی جھکانے سے مراد ہر وقت جھکائے رکھنا نہیں ہے, زاویہ نظر ٹھیک رکھیں, اور وہ بھی اپنے لباس میں کوئی عریانی کا ایلیمنٹ نہ آنے دیں. کچھ مزید احکام خواتین کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا سینہ شرمگاہ میں شامل ہے, تو اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گربان اور فی الجملہ سینے کو چھپا لیں اپنی چادروں سے, اچھی طرح ڈھانک لیں. ایک بات. دوسری یہ کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اور پھر ایک حلقہ دیا ہے, وہاں تو یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہیں. حلقہ کون ہے؟ اس میں سارے قریبی رشتہ دار شامل ہیں, باپ ہیں, سسر ہے, شوہر ہے, بیٹے ہیں, سوتیلے بیٹے ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, یہ سارے رشتہ دار ہیں. اس کے علاوہ وہ غلام ہیں جو گھروں میں ہوتے تھے, اور وہ مرد ہیں جو اس عمر سے گزر گئے ہیں, عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے, یہ بھی عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہیں کام کاج کے لیے. چھوٹے بچے ہیں, ان میں سے کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں. ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں, ان کے علاوہ زینت ظاہر نہ کریں. پھر اگلی اس میں پابندی یہ ہے کہ اگر اس دائرے کے علاوہ کوئی اور مرد موجود ہے تو اس صورت میں زینتوں کو چھپا لیں, البتہ چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس میں سے جو ظاہر ہو. تو اس سے مراد وہ میں نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں امام ابو حنیفہ کا اور امام البانی کا, کہ چہرے کو وہ سب کھلا رکھنے کے قائل ہیں. تو یہ احکام ہے جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں معاشرے میں, ان کی شادی کرو. غلاموں میں سے, لونڈیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہیں ان کی شادیاں کرو. اور اگر وہ غریب ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, وسعت والا ہے, علم والا ہے. مالی معاملات کو سبب نہیں بنانا چاہیے شادی نہ کرنے کا. میں تو کہتا ہوں لوگ شادی میں اسراف نہ کریں, تو لڑکے لڑکی کے میرے خیال میں 2-3 برس کا خرچہ تو بآسانی ان کا ایک اچھی زندگی کا نکل سکتا ہے. سادگی سے نکاح کریں. اور جو لوگ اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ شادی کے خرچے کا انتظام کر سکیں, بہت ہی غریب ہیں, تو وہ پاک دامنی اختیار کر لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اور یہی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. نکاح متع وغیرہ جو کہلاتا ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تو بتا دیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اب ایک اور دلیل ہے. یہ اصل میں یہ واحد دلیل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے اپنے وجود سے متعلق ہے. قرآن میں توحید کی دلیلیں ہیں, آخرت کی ہیں, رسالت کی ہیں. اللہ کے اپنے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ اتنا زیادہ انڈرسٹوڈ ہے. صرف ایک بات ہے جو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کس طرح ہے. یہ بڑی طویل چیز ہے, وقت اب نہیں ہے, میں بہت اختصار سے بتا دیتا ہوں. جیسے یہ سمجھے نا کہ یہ ٹیبل میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, اس ٹیبل کے متعلق انڈرسٹوڈ ہے کہ اسے کسی کارپینٹر نے بنایا ہے. آپ اگر یہ شخص کوئی یہ مفروضہ بنا لے, یا لوگوں کا کوئی گروہ یہ مفروضہ بنا لے کہ کارپینٹر نہیں ہے, تو بڑی گفتگو شروع ہو جائے گی کہ یہ ٹیبل جو ہے شاید 10 کروڑ سال کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں درخت سے خود بخود ٹیبل بن گئی ہے. کچھ ذہین لوگ یہ کہیں گے, کہتے ہیں, اس لیے کہ میں یہ بے وقوفی کی بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پوری آپ کی جدید سائنس اسی مفروضے پہ کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں کسی بت نے بنائی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں, یہ فرشتہ کوئی آیا ہے اس نے بنائی ہے. حالانکہ اس بات کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کارپینٹر نے بنائی ہے. لیکن جس وقت آپ کارپینٹر کو مائنس کر دیں گے تو اس کے بعد عجیب اور بے تکی باتیں کہنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ آسمان و ضمیر کا نور خود اللہ تعالیٰ ہے. اس کائنات کی واحد توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے.
اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں مانیں گے تو پھر اس کائنات کے متعلق وہ ساری بے تکی باتیں کریں گے جو کہ ابھی اس میز کے متعلق میں نے کی ہے کہ یہ 10 کروڑ سال کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں خود بخود درخت سے ٹیبل بن گئی ہے یا ایسے کسی بت نے بنایا ہے. تو یہ قرآن کی بنیادی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں. انسان توجیہ پسند مخلوق ہے، وہ جسٹیفیکیشن چاہتا ہے، بغیر جسٹیفیکیشن کے رہ نہیں سکتا. تو جسٹیفیکیشن یا تو اتنی احمقانہ کر دے گا انسان، یا بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے مان لو، میں نور ہوں. تم جیسے مجھے مانو گے تو تم جس اندھیرے کمرے میں کھڑے ہوئے ہو، وہ اندھے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ہاتھی ہاتھ میں آ جائے ان کے، تو کوئی اس کے پاؤں کو پکڑ کے اس کے بارے میں رائے دے دے گا، کوئی اس کے دم کو پکڑ کے، کوئی اس کے سینگ کو پکڑ کے، کوئی اس کے سونڈ کو پکڑ کے، اور سب غلط باتیں کر رہے ہوں گے. تو اگر کسی کمرے کے اندر آپ ہیں اور اس میں سے لائٹ جلا لیں، اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی، اور ہر چیز جیسی جس جگہ ہے ٹھکانے پہ آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نتیجہ ہے. جیسے ہی آپ مانیں گے تو ہر چیز میں آپ بالکل صحیح جگہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی انفرادی زندگی بالکل صحیح جگہ ہوگی، آپ کے اجتماعی معاملات بالکل صحیح ہوں گے، اور آپ معقول باتیں کر رہے ہوں گے. ورنہ میں جیسا کہ عرض کر سکوں، بڑے بڑے سائنسدان اتنی بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد پورا اسے ایکسپلین کیا ہے، طویل ہے یہ آیت، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ آسمان و زمین کی نشانیوں پہ غور کرو تو ان میں سے ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے. پھر یہ آخر میں منافقین کے حوالے سے کچھ ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا ہے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ منہ پھیرنے والے لوگ ہیں. ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ منہ پھیر جاتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن نہیں ہیں. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ کوئی فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور آخر میں یہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ اب اللہ نے یہ وعدہ ہے، اور یہ ابھی غلبہ نہیں ہوئے مسلمانوں کا، تو اب یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں زمین کا اقتدار دے گا. وہاں بات شرط کے لہجے میں کہی گئی تھی اگر یہ تم کرو گے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں اب کہ تمہیں زمین پہ اقتدار دیں گے جس طریقے سے تم سے پچھلوں کو دیا ہے، اور پھر تمہارا دین ہم مضبوط جما دیں گے جس کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. تمہارے خوف کو، مسلمان اس وقت ظاہر بات ہے کفار کے حملوں کا اندیشہ تھا، منافقین تھے، فرماتے ہیں اس خوف کو امن سے بدل دیں گے، پھر تم میری عبادت کرو گے، میرے سوا کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرتا ہے وہی فاسق ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو چند برسوں کے اندر پورا ہوا، اور جو عرب کے چرواہے تھے، غریب تھے، یتیم تھے، کمزور تھے، وہ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دے کے پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے. اور خاتمہ صورت میں کچھ توضیحی احکام ہیں وہ جو شروع میں پردے کے احکام کے حوالے سے دیے گئے تھے، اور اس کی بھی کچھ تفسیر ہے، لیکن وقت اب بہت ہو گیا ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.